نہ بدرکا ہے یعنی کہ رہنما، نہ بدرکا ہے، نہ کوئی رفیق، رفیق کا مطلب دوست ہے، ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار اللہ تعالیٰ کی مہربانی راہ میں ہے۔ اب اس میں دیگار کافیہ ہے، پروردگار بھی ہو سکتا ہے کافیہ۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی یعنی کہ نصرت خداوندی کو موضوع شعر ٹھہرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے علاوہ کوئی رہنما اور کوئی دوست ہمارے کام نہیں آ سکتا یا ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ دنیا فانی میں انسان کو اندیکھی اور انجانی منازل کا سفر درپیش ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں اس سفر کے بارے میں طرح طرح کے خوف، خدشات اور وسوسے سر اٹھاتے ہیں۔ اگر ایک طرف انسان کو راستے کی طوالت ڈراتی ہے تو دوسری طرف ناواقفیت کے سبب راستہ بھول کر منزل سے بھٹک جانے کا خوف، خدشہ بھی انسان کو لاحق ہوتا ہے۔ چوروں، ڈاکوں کے ہاتھوں لٹ جانے کا خوف بھی انسان کے دامنگیر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زاد راہ یعنی کہ سفر کا خرچ ختم ہو جانے یا اچانک کسی دکھ یا بیماری میں مبتلا ہونے کا ڈر بھی انسان کو پریشان کرتا ہے یا خوف زدہ کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی ایسا رہنما میسر آ جائے، کوئی ایسا دوست میسر آ جائے جو ان راستوں سے بخوبی آگاہ ہو، یعنی کہ کم از کم ایسے ہمراہی کا ساتھ ملنے کی خواہش انسان کرتا ہے یا مسافر وہ کرتا ہے جو دکھ یا تکلیف کے موقع پر اس انسان یا مسافر کی مدد کرے اور یوں انسان یا مسافر کا سفر آسانی سے کٹ جائے۔ لیکن موت کا سفر اس سے بالکل مختلف ہے۔ موت کا سفر ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا، یعنی کہ
دنیاوی سفر کا خوف خدشہ ایک علیحدہ بات ہے، اور اخروی سفر کا خوف خدشہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دنیاوی سفر میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت کا سہارا لینا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں گزارش کرنا پڑتی ہے، کہنا پڑتا ہے کہ یا اللہ ہمیں کامیاب فرما، ہماری منزل آسان فرما۔ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر دنیاوی سفر عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی بات ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اب بات رہی اخروی سفر کی، موت کے سفر کی۔ موت کا سفر ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ یعنی کہ ہر شخص کو، ہر مسافر کو کہ موت کا سفر اکیلے اور تنہائی طے کرنا ہے۔ موت کے سفر میں انسان یا مسافر کی رہنمائی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ لوگ جو پہلے اس راستے پر جا چکے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو موت کا سفر اختیار کر چکے ہیں، وہ کبھی مڑ کر نہیں آئے کہ وہ دوسروں کو اس راستے کی مشکلات اور مصائب کے بارے میں بتا سکیں، آگاہی فراہم کر سکیں کہ یہ موت کا سفر کیسے طے ہوتا ہے، اخروی سفر میں کون کون سے مراحل طے کرنا پڑتے ہیں۔ کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات ہونے اور اپنی تمام تر عقل و دانش کے باوجود اس دنیا میں آنے سے پہلے اور موت کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں، آج تک ان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا۔ ہاں، دین اسلام میں آخرت کی زندگی، یعنی کہ موت کے بعد کی زندگی اور موت کے بعد ملنے والی جزا و سزا کے بارے میں ضرور بتاتا ہے، لیکن دنیا میں آنے والے انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ کس حالت میں رخصت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں آنا اور دنیا سے رخصت ہونا، یہ کیا ہے اور کیسا ہے۔ یعنی موت کے بعد انسان کس حال میں ہے، کس جان میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں
آج تک ہمیں کسی نے کوئی آگاہی فراہم نہیں کی۔ اقبال جیسا فلسفی شاعر بھی اس سوال کو یوں بیان کرتا ہے: نہ سمجھا آج تک کوئی کہ انسان، نہ سمجھا آج تک کوئی کہ انسان کہاں جاتا ہے، آتا ہے کہاں سے۔ نہ سمجھا آج تک کوئی کہ انسان کہاں جاتا ہے، آتا ہے کہاں سے۔ تو موت کے سفر میں ہمارے جان سے پیارے عزیز، رشتہ دار، دوست، والدین، کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ زندگی میں ہم پر اپنی جان جیسی قیمتی اور عزیز شائع قربان کر دینے کے دعوے کرنے والے سبھی اعزاء و اقارب موت کے وقت ہمیں بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اعزاء و اقارب، یہ دوست احباب اپنی قرابت، محبت اور دوستی کا ثبوت دینے قبر تک انسان کے ساتھ آتے ہیں یا ہمارے ساتھ آتے ہیں، اور مٹی ڈال کر یا انسان کو یا ہمیں آسودہ خاک کر کے یا مٹھی بھر مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر انسان کو موت کا یہ سفر بڑی ہی بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں اکیلے ہی طے کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ایک شعر ہے: راہ فنا میں برق کس نے دیا کسی کا ساتھ، برق بے رے کاف قرآن والا۔ راہ فنا میں برق کس نے دیا کسی کا ساتھ، پہنچا کے دوست قبر تک سارے چلے گئے، پہنچا کے دوست قبر تک سارے چلے گئے۔ راہ فنا میں برق کس نے دیا کسی کا ساتھ، پہنچا کے دوست قبر تک سارے چلے گئے۔ تو اب آخرت کا سفر دنیا کے سفر کی مانند نہیں ہے، مختلف ہے۔ یعنی کہ دنیاوی اور اخروی سفر میں، دنیاوی اور اخروی سفر طے کرنے میں کافی تضاد پایا جاتا ہے۔ موت یا اخروی سفر پر جانے کے لیے انسان کو کوئی دوست، رہنما یا ساتھی میسر نہیں آتا، صرف انسان کے اعمال صالحہ، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے جو اس سفر میں شامل حال ہو کر موت کے سفر کو آسان بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر آخرت کے سفر کو کامیابی سے طے کرنے کی امید رکھتا ہے تو یہ بھی ایک خام خیالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات
کہ عدل و انصاف کے کڑے اصولوں پر پورا اترنا گناہ گار انسان کے لیے ممکن ہی نہیں، کیونکہ انسان سے ہر لمحہ خطائیں سرزد ہوتی ہیں، انسان سے لغزشیں ہوتی ہیں، اور انسان جن اعمال پر اتراتا ہے، جن اعمال پر فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، ان اعمال میں بھی بعض اوقات کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالی عدل و انصاف کے ترازو میں انسان کے اعمال تولتا ہے تو اعمال میں خامیاں، کوتاہیاں نظر آتی ہیں، اس لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے یہ آخرت کا سفر کامیابی سے طے کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم کریم ذات ہے، اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والی ذات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اور مہربانی اپنے بندوں کی تمام خطاؤں سے درگزر کر کے انسان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لینے پر قادر ہے۔ تو اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی۔ نہ کہیں جہاں میں اما یعنی کہ امان، پناہ، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی۔ میرے جرم خانہ خراب کو دوسرا مصرع، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے جرم خانہ خراب کو یعنی کہ میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو اگر پناہ ملی ہے تیرے عفو بندہ نواز میں، کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش میں، اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی میں ہی گناہ گار انسان کو پناہ مل سکتی ہے، اور کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ تو مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ انسان دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی اخروی زندگی کو بھی سنوارے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسان نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، انسان نے دنیا سے جانا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد کے مراحل جو ہیں وہاں صرف انسان کے اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی انسان کو ان سے نجات دلا سکتی ہے۔ یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آخرت کا یہ سفر طے کر سکتا ہے۔